بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی ظالم تھا اور اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز بہت خوبصورت سا شہر تھا۔ اس شہر میں سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن اس میں ایک بات بہت بری تھی، اور وہ یہ کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر انہیں سخت سے سخت سزا دیتا۔ تمام رعایا اس سے بہت تنگ تھے، وہاں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، لیکن ایسا کرنا ناممکن تھا ان کے لیے۔ سب دعا کرتے کہ جلد از جلد شہزادہ خرم اس سلطنت کے مالک بن جائیں، کیونکہ شہزادہ خرم نیک فطرت کا مالک تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دیتا تھا۔ اس کی اس نرم طبیعت کی وجہ سے اکثر بادشاہ سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، لیکن شہزادہ خرم کبھی اف نہ کرتے۔ اسی طرح وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں موجود تھا۔ ایک اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے اسے شہزادہ خرم کی ضرورت تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں محل میں شور و غل مچ گیا، کیونکہ شہزادہ خرم محل میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔ یہ سن کر بادشاہ تو بستر سے ہی لگ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی شہزادہ خرم کو اس کے پاس زندہ سلامت لے آئے گا، وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ رعایا تو پہلے ہی شہزادہ خرم سے بہت محبت کرتی تھی، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ انہیں جلد از جلد واپس لے آئے۔ بادشاہ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ایک بات جس نے بادشاہ کو بہت حیران کر دیا تھا، وہ تھا رعایا کا بادشاہ کا خیال رکھنا اور دلجوئی کرنا۔ وہ سوچتا کہ میں نے ان سب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن ان سب کو میری فکر ہے۔ سب میرے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں۔ میں کتنا برا بادشاہ ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے بادشاہ کئی راتوں تک مسلسل جاگتا رہا اور رو رو کر اللہ سے اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس دن سے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نہ کسی کا حق کھاتا اور نہ کسی بے گناہ کو سزا سناتا۔ سب بادشاہ کی رحم دلی سے بہت خوش تھے، دل و جان سے شہزادہ خرم کی واپسی کے لیے دعائیں کرتے۔ تھوڑے عرصے بعد محل میں ملک شام کی طرف سے ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے کا سپہ سالار رعایا کو اس طرح خوشحال دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنا منہ رومال سے چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کوئی پہچان نہیں سکا تھا۔ یہ قافلہ دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ وزیر نے بارہا کہا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ تبھی سپہ سالار نے کہا، اب بادشاہ سلامت سے کہیے کہ ہم ان کے لیے ایک خاص تحفہ لائے ہیں، جسے دیکھ کر وہ ایک دم تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ وزیر نے ان کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ اپنے تخت پر موجود تھے۔ سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو آداب کہا اور اپنے چہرے کو رومال کی قید سے آزاد کر دیا۔ وہ سپہ سالار کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ خرم تھا۔ بادشاہ نے فوراً آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بیٹے سے لمبی جدائی کی وجہ پوچھی۔ ابا جان، میں اس رات ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر گھڑ سوار اور تیر اندازی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ گھڑ سواری کے مقابلے میں میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہت زخمی ہو گیا تھا۔ نکاحت کی وجہ سے میں غنودگی میں رہتا تھا، اس لیے آپ تک اپنی خیریت کا پیغام نہ بھجوایا۔ لیکن بادشاہ نے پوچھا، تمہارے دوست تو جانتے تھے ابا جان، وہ سب آپ سے بہت خوفزدہ تھے، کیا پتہ آپ ان کا ساری قلم کروا دیتے۔ اس لیے سب نے خاموشی اختیار رکھی اور میری صحتیاب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ابا جان دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں۔ ابا جان، میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ نے رعایا کا بہت خیال رکھا ہے۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ شہزادہ خرم نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بیٹا، میں ان سب کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ ان سب نے مجھے میرے دکھی وقت میں تنہا نہیں کیا، میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے بھی احساس ہوا اور میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اس دن سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی بے گناہ کو تکلیف نہ ہو۔ شہزادہ خرم نے بادشاہ سلامت کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ بادشاہ نے شہزادہ خرم کی واپسی کی خوشی میں آج شام جشن کا اعلان کر دیا تھا۔
اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔